اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی تھے, ایک جوان اور غریب تھے. اللہ اکبر. امام الانبیاء علیہ السلام وہ غریب صحابی سے ملتے ہیں نا, وہ جوان غریب صحابی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں. امام الانبیاء نے پوچھ لیا, تو میرے غلام دن کیسے بیت رہے ہیں, یہ جو دن ہے کیسے بیت رہے ہیں؟ اللہ اکبر. وہ غلام کہنے لگے, یا رسول اللہ غریبوں کو کون پوچھتا ہے, غریبوں کو کیا پوچھنا, یا رسول اللہ غریبوں کو کیا پوچھنا, برادری میں مالدار لوگ بھی ہے لیکن میری غربت کی وجہ سے مجھ پر کوئی توجہ نہیں کرتا. اللہ اکبر. نبی کریم کا کلمہ پڑھنے والوں اپنے ذہن کو حاضر رکھو. اللہ کے محبوب علیہ السلام جب محبت بھری باتیں کر رہے تھے نا, اچانک جبرائیل امین آ گئے. اچانک جبرائیل امین آ گئے اور کہنے لگے, یا رسول اللہ, او میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ غلام جس سے آپ محبت بھری گفتگو فرما رہے ہیں نا, یہ کل ظہر تک اسے فنا ہو جانا ہے, کل ظہر تک اسے موت آ جانی ہے, کل ظہر تک یہ زندہ ہے, یہ مر جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اے میرے آقا, کل ظہر کے وقت یہ جوان فوت ہو جانا ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام کے آنکھوں میں آنسو ہے. یارو میرے محبوب کی لجپالی کو دیکھو, حضور اس جوان کو بتاتے نہیں ہیں. میرے نبی کریم کا کردار کو دیکھو, حضور اسے بتاتے نہیں ہیں. عزیزان گرامی وقار, جبرائیل امین آئے تھے, خبر یہ سنایا کہ کل ظہر تک اس جوان کو فوت ہو جانا ہے, مر جانا ہے, جوان کو مر جانا ہے, اور یہ خبر دے کر چلے گئے. وہ لوہے محفوظ دے کر آئے تھے نا. عزیزان گرامی وقار, پھر میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے, وہ میرے غلام بتا کہ تمہاری دنیا کی حسرتیں کیا ہیں. حسرتیں ہوتی ہیں نا, آرزو تمنا جو دل پر پلکتے رہتا ہے. لوگوں میرے آقا فرماتے ہیں, بتاؤ نا تیری حسرت کیا ہے تاکہ پوری کر دی جائے. اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں نا, وہ غلام کہتے ہیں, یا رسول اللہ, جب سے آنکھ کھولی ہے تب سے غربت ہی دیکھا ہے. غربت اتنا ہے, غریب اتنا ہو کہ زندگی میں کبھی میٹھا نہیں کھا سکا. ہم میں کوئی ہے ایسا شخص اتنا غریب ہے جو میٹھا نہ کھایا ہو؟ صحابی رسول کو دیکھیں, کہتے ہیں, یا رسول اللہ, اتنا غریب ہوں کہ زندگی میں کبھی میٹھا نہیں کھا سکا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو میں عرض کر رہا ہوں, دو حسرتیں ہیں کہ ایک تو زندگی میں کبھی میٹھا نہیں کھایا, اور یا رسول اللہ, میں غلام بھی ہوں آپ کا اور جوان بھی ہوں, اور کاش کہ ایک خوبصورت نیک صالح بیوی مل جاتی. یہ آرزو ہے, یہ تمنا ہے جو زندگی کو پریشان کرتے رہتے ہیں, جو زندگی کے لمحے گزارنے پر مشکل کر دیتا ہے. اللہ اکبر. وہ جوان صحابی جو غریب ہے, وہ کہتے ہیں, یا رسول اللہ, غربت اس طرح ہے کہ کبھی میٹھا نہیں کھا سکا, اور غربت اس طرح ہے کہ یہ آرزو جو شادی کا ہے, نکاح کا ہے, یہ بھی نہیں کر سکا, اس لیے کہ غربت کی وجہ سے کوئی توجہ ہی نہیں کرتا ہے. میرے نبی پاک کی رحمت کو دیکھیں. آقا کریم فرمانے لگے, بلال, یا رسول اللہ, فرمانے لگے, جاؤ حضرت عثمان غنی کو بلا لاؤ, حضرت علی مرتضیٰ کو بلا لاؤ, حضرت سیدنا صدیق اکبر کو بلا لاؤ, میرے اصحاب کو بلا لاؤ. عزیزان گرامی وقار گئے اور نبی فرمانے لگے, او میرے غلام, بتاؤ تو صحیح, تمہارے نزدیک کوئی رشتہ ہے؟ یا رسول اللہ, میرے چاچا کی بیٹی جوان بھی ہے اور نیک بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے, شریف بھی ہے. اللہ اکبر. میرے نبی کریم نے فرمایا, چاچا کو بلایا جائے, حاضر ہے. حضور نے فرمایا کہ میں نے ابھی تیری بیٹی اسے دے دی ہے, اب جا تو تیاری کر اور اپنی بیٹی کو دلہن
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب حاضر ہیں، کہتے ہیں مولا علی، مشکل کشا کو کہتے ہیں علی جاؤ ان دونوں کے لیے کپڑے کا انتظام کرو۔ ایک صحابی کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں ان کے لیے برتن کا انتظام کیا جائے۔ ایک صحابی کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں اس کے لیے چارپائی کا انتظام کیا جائے۔ اللہ اکبر، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جاتا ہے، کہتے ہیں عثمان اس کے لیے وہ میٹھا تیار کرو جو زندگی میں کبھی نہیں بنا ہو، زندگی میں کبھی نہ بنا ہو، اس طرح کا میٹھا تیار کیا جائے۔ سارے صحابہ کام پر لگ جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لجپالی تو دیکھیں، اتنا زیادہ پیار تو ماں بھی نہیں کرتی ہے جس طرح میرے حضور فرما رہے ہیں۔ نبی کریم کا کلمہ پڑھنے والوں، مسجد نبوی میں ابھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کرا دیا ابھی، اور پھر حضور کہنے لگے کہ ایک صحابی سے کہ تمہارا وہ گھر خالی ہے کیا تم اسے دیتا ہے؟ حضور قربان اللہ اکبر، نبی کریم فرمانے لگے جاؤ اس گھر میں اس کا سامان پہنچا دو، کھانا بھی پہنچا دو اور دلہن کو بھی پہنچا جاتا ہے، سارا کچھ پہنچ جاتا ہے۔ اب دوسرے دن صبح میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا کہ جاؤ کل جس دلہن کا میں نے نکاح کرایا تھا اس کے گھر کے ارد گرد چکر لگاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل ظہر تک اس جوان کو مر جانا ہے، اس کے لیے موت مقدر بن چکی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا اس کے گھر کے ارد گرد چکر لگانا، اور جیسے ہی رونے کی آواز آئے فوراً آ کے مجھے بتانا۔ وہ صحابی اپنے کام پہ لگ جاتے ہیں، گھومتے ہیں، جیسے ہی گھومتے ہیں تو وہاں پر رونے کی آواز تو نہیں آ رہی ہوتی ہے بلکہ ہنسنے کی آواز آ رہی ہے، خوشیاں بکھری ہوئی پڑی ہے۔ لوگوں عصر کا وقت آتا ہے نا، وہ صحابی حضور کے دربار پر حاضر ہو جاتے ہیں۔ نبی نے فرمایا او میرے غلام کیا خبر ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ وہاں تو کوئی رونے کی آواز نہیں ہے، کوئی رونے کی آواز نہیں ہے یا رسول اللہ، وہاں تو ہنسی ہی ہنسی ہے، وہاں تو خوشیاں پلک رہی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں چلے گئے اور عرض کرنے لگے خالق جبرائیل امین وہ جو فرشتوں کے سردار ہے انہوں نے خبر دیا تھا کہ کل ظہر تک اس جوان کو فوت ہو جانا ہے، ماجرا کیا ہے، راز کیا ہے؟ ابھی تک رونے کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہاں سر سجدے میں رکھ کر پکارا خالق کو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میری عزت کی قسم جبرائیل نے جو کہا تھا وہ سچ کہا تھا۔ جبرائیل نے جو یہ خبر دیا تھا نا کہ کل ظہر تک اس جوان کو مر جانا ہے، اس جوان کی موت مقدر بن چکی ہے، تو وہ سچ کہا تھا میرے محبوب۔ لیکن بات تو یہ ہے کہ جس دلہن کا نکاح تو نے پڑھایا تو عشاء کے وقت جب وہ دلہن دسترخوان لگایا، دسترخوان ادھر لگایا تھا کہ ادھر دروازے پر ایک درویش نے دستک دی اور ادھر انہوں نے نوالا توڑنا چاہا، ادھر سے آواز آئی کہ کئی دن کا بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دے، کئی دن سے بھوکا ہوں۔ عزیزوں یہ اس غریب کی کہانی سنا رہا ہوں جنہوں نے زندگی میں کبھی میٹھا تک نہیں کھا سکا۔ پھر جس کا نکاح آپ نے فرمایا تھا اے میرے محبوب، تو وہ جوان اپنے بیوی سے کہنے لگا کہ میرے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ کے رسول نے تیرا نکاح میرے ساتھ کر دیا ہے، میرے لیے یہی کافی ہے کہ نیک شریف بیوی مل گئی ہے، اگر اجازت دے تو یہ سارا کھانا اٹھا کر اس درویش کو نہ دے دوں، اس فقیر کو نہ دے دوں۔ عزیزان گرامی وقار وہ کھانا اٹھا کر اس
فقیر کو دے دیا جاتا ہے جنہوں نے دستک دی. اے محبوب میری عزت کی قسم اس جوان کو کل ظہر تک مر جانا تھا لیکن جنہوں نے زندگی میں کبھی میٹھا نہ کھا سکا غربت کی وجہ سے اور آج میٹھا حاضر تھا وہ بھی وہ ہے جو کبھی نہیں بنا تھا لیکن میری رضا کے خاطر میرے نام پر اس نے فقیر کو دے دیا فقیر کو دے دیا اور فقیر کی جھولی میں جیسے ہی روٹی اور میٹھا جا پہنچانا تو فقیر اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا تھا اللہ 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 اس دلہے دلہن کی جوڑی کو سلامت رکھنا اس دلہے دلہن کو شاد و آباد رکھنا انہیں اولاد دینا. اے محبوب تقدیر تو یہی تھا کہ اس کی کل زوج میں موت لکھا ہوا تھا لیکن جیسے ہی اس درویش کا ہاتھ اٹھا اور اس کی سلامتی کی دعا کی تو میں نے تقدیر بدل کر زندگی بڑھا دی ہے تقدیر بدل کر زندگی بڑھا دی ہے.